اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. ہم لوگوں نے شب برات کو کیا سمجھا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات جو ہے یہ ایک تیوہار ہے. ہم لوگوں نے اس کو تیوہار سمجھ رکھا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر جتنے بھی تیوہار ہیں ہمارے، سب کے سب تیوہار ہمارے دن کے اندر ہیں. شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے، شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے. مسلمانوں کی جتنے بھی تیوہار ہوتے ہیں سب کے سب دن کے اندر ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ ہے، دن کے اندر ہے. ہماری بقرہ عید ہے، دونوں عیدیں کب ہیں؟ دن کے اندر ہے. جمعہ آتا ہے، جمعہ بھی عید کے مشابہ ہے، وہ بھی دن کے اندر ہے. کوئی تیوہار ہمارا رات میں نہیں ہوتا. رات کے اندر تیوہار اللہ رب العزت نے نہیں رکھے. اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان، آپ دیکھیں جن لوگوں کے، یعنی جو جتنے بھی دنیا کے اندر قبیلے ہیں، جتنے بھی لوگ کس کو ماننے والے ہیں، ان حضرات کی جو تیوہار رات کے اندر آتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہیں. اور جو ہے نیا سال لوگ مناتے ہیں، رات کے اندر مناتے ہیں. آپ دیکھیں کس قدر شراب پی جاتی ہے، کس قدر گناہ ہوتے ہیں. تو رات کے تیوہاروں کے اندر گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارا کوئی تیوہار رات کے اندر نہیں رکھا. شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے. ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم شب برات کو تیوہار نہیں مانتے، لیکن میرے محترم بزرگوں، عمل سے ہم یہ بات نہیں کہتے. عمل، زبان ہماری یہ کہتی ہے شب برات تیوہار نہیں ہے، عمل یہ کہتا ہے کہ شب برات تیوہار ہے. زبان سے بھی کہنا ہے، ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل سے بھی کہنا ہے. عمل ہمارا کیا کہتا ہے کہ شب برات تیوہار ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو، انسان جب تیوہار آتا ہے تو انسان نئے کپڑے پہنتا ہے، نہیں پہنتا؟ لیکن شب برات پہ ہم نے کیا بنا لیا؟ شب برات کے موقع پر انسان نئے کپڑے کو بنانا ضرور سمجھ لیا کہ نئے کپڑے شب برات آ رہی ہے، اب نئے کپڑے پہنیں گے. خود بھی نئے کپڑے پہنتا ہے، اپنے بچوں کو بھی نئے کپڑے پہناتا ہے. زبان سے کہہ رہا ہے شب برات تیوہار نہیں ہے، لیکن عمل کیا ہے اس کا بھائی؟ جیسے انسان تیوہار کے موقع پر نئے کپڑے پہنتا ہے، ایسے ہی شب برات کے موقع پر نئے کپڑے پہننا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ شب برات تیوہار ہے. جیسے انسان تیوہار کے موقع پر اچھے کھانے بناتا ہے، مٹھائیاں بناتا ہے، اپنی گھر کے اندر اچھے پکوان پکاتا ہے، ایسے ہی شب برات کے موقع پر بھی انسان اچھے کھانے بنا رہا ہے. زبان سے کہتا ہے شب برات تیوہار نہیں ہے، عمل سے کہتا ہے شب برات تیوہار ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، کہیں شریعت سے ثابت نہیں کہ آپ شب برات کے موقع پر نئے کپڑے پہنیں. کہیں شریعت میں ثابت نہیں کہ آپ شب برات کے موقع پر حلوے مانڈے پکائیں. یہ شریعت میں کہیں سے بھی ثابت نہیں. جیسے اور دن ہوتے ہیں ایسے یہ دن ہے. فرق صرف اتنا ہے میرے محترم بزرگوں کہ شب برات کی جو رات ہے، اس رات کے اندر انسان کو عبادت کرنی چاہیے. اور راتوں کے اندر عبادت کرنا اور اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات میں عبادت کرنا اللہ کے یہاں پر زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور رات میں عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اس رات میں جب عبادت کریں گے تو اللہ کی طرف سے اور زیادہ ہم سب کو اجر و ثواب ملے گا. یہ اس رات کی فضیلت ہے. باقی میں محترم بزرگوں، آپ دیکھیں انسان کے کہتا ہے کہ بھئی شب برات کو ہم تیوہار نہیں مناتے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی موت ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر کوئی غم کا ماحول پیدا ہو، کوئی انسان غم کے ماحول کے اندر نئے کپڑے نہیں پہنتا، غم کے ماحول کے اندر انسان اچھے کھانے نہیں پکاتا. لیکن اچھے کھانے پکانا اور نئے کپڑے پہننا، اور یہ اسی موقع پر ہوتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے. تیوہار کے موقع پر، خوشی اور تقریب کے موقع پر انسان یہ چیزیں کرتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ فلاں کے گھر والی کیا، شب برات آئی گھر والی کیا بولی گی، فلاں کے بچے تو نئے کپڑے پہننے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنائے. ہم انسان اس کی بات کے اندر آ کے نئے کپڑے بنائے گا بچوں کو. حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ہم کدھر کی طرف لے جا رہے ہیں؟ جہاں پر اہلیہ کی، جہاں پر گھر والی کی بات ماننی ہے وہاں پر مانے. جہاں پر اللہ کو ناراض کرنے کا بات ہو، اللہ کو ناراض کرنے کا موقع آ رہا ہے، ایسے کام ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے بدعت شروع ہوتی ہے. ایسا کام ہم کر رہے ہیں جو دین کے اندر نئی بات پیدا کر رہا ہو. ایسی جگہوں پر نہ گھر والی کی سننی ہے، نہ ہی اپنے بچوں کی سننی ہے. ایسے موقع پر نہیں سننی.
بڑے سے بڑا انسان کیا بنتا ہے؟ بادشاہ بنتا ہے، لیکن گھر والے کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے تعلق سے ایک اور بات آپ کو بتا دوں تھوڑی سی میں. ایک پردھان جی تھے، پردھان جی صاحب بڑے گاؤں کے پردھان تھے، لیکن گھر والے کے سامنے کیا آدمی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہوگا بدماش باہر کا ہوگا، گھر والے کے سامنے تھوڑی بات چلتی ہے، وہاں تو انسان چھوٹا بن جاتا ہے. 3 ڈاکو تھے، ان 3 ڈاکو نے، ان کا حساب کیا تھا؟ ان کا حساب یہ تھا کہ نہ کسی کو مارتے، نہ پیٹتے، نہ کچھ چھرا دکھاتے، نہ بندوق دکھاتے، اور مال چھین لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ مال چھین لیا کرتے تھے. نہ مارتے، نہ پیٹتے، نہ چاقو دکھاتے، نہ بندوق دکھاتے. اب کیا طریقہ؟ پردھان جی، گاؤں کے پردھان جی ایک دوسرے گاؤں سے بکری کے بچے لے کر آئے. بکری کے بچے لے کر آ رہے تھے. پردھان جی گاؤں کے تھے صاحب. آتے آتے 3 چوروں نے مشورہ کیا کہ بھائی پردھان جی آ رہے ہیں بکری کے بچے لے کے، اس سے کیا کرنا ہے؟ اس سے مال کو چھین لینا ہے. اب تینوں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد تینوں ایک ہی بات پر جمے، الگ الگ نہیں ہوئے. تینوں نے ایک ہی بات بولی. پردھان جی آئے، راستے میں بیٹھ گئے تینوں الگ الگ جگہوں پر. آتے پردھان جی آتے آتے کہنے لگے کہ پردھان جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ کتے کا بلہ کہاں سے پکڑ کے لیا ہے؟ کیا بولا بچے کے بکرے کو؟ بکری کے بچے کو کیا بولا؟ کتے کا بلہ کہاں سے اٹھا کے لیا یہ؟ پردھان جی کہے پاگل ہے کیا؟ میں کتے کا بلہ بتا رہا ہے، میں بکری کا بچہ ہے 5000 روپے لایا خرید کے. اچھا میں تو کتے کا بلہ دکھ رہا تھا پردھان جی. انہوں نے سوچا ابے یار ہٹ، اب وہ چل دیے. اس نے آگے پیچھے کچھ نہیں بولا، وہ سیدھے چلا گیا. دل کے اندر بات آئی کہ یار یہ تو کتے کا بلہ بتا رہا. جب انسان کہتا ہے نا، دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے بات. اب وہ چلتے رہے آگے. دوسرا اور ڈاکو ملا، 3 تھے نا وہ. اس نے بھی سلام کہا پردھان جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں کتے کا بلہ کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہو پردھان جی؟ اور انہوں نے کہا کہ یار وہ واقعی میں دکھا کتے کا بلہ ہے. تو اب پردھان جی نے سوچ کیا اس سے بحث کرنے لگے کہ نہیں نہیں میں کہاں سے 5000 روپے کا لایا ہوں بھائی، بکری کا بچہ ہے. تو کہا کہ اچھا ہمیں تو کتے کا بلہ نظر آ رہا، تمہیں دکھ رہا ہوگا. تمہارا کسی نے بیوقوف بنا دیا پردھان جی، تمہاری نظر بند کر دی کسی نے. یہ کتے کا بلہ ہی ہے، تم بکری کا بچہ بتا رہے اسے. وہ چھوڑ کے چل دیے. اب پردھان جی بکری کے بچے کو ہاتھ میں لے رہے، چلتے چلتے کتے کا بلہ بکری کا بچہ، کتے کا بلہ بکری کا بچہ دماغ کے اندر بیٹھ گئی. 2 آدمی مل گئے یار، دونوں کتے کا بلہ بتا رہے، کہیں واقعہ میں میرے بیوقوف بنا دیا. اب تیسرا آدمی ملا، اس نے کہا کہ پردھان جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا میں کتے کا بلہ کہاں سے اٹھا کے جائیے. اب پردھان نے سوچا یار سچ میں کتے کا بلہ ہی دکھایا. اسے چھوڑ اور پردھان جی چلے گئے. تو سوچنے لگا یار گھر جاؤں گا، گھر والی کہے گی کیا میں تو بھدورا پردھان والا پھر ہے کتے کا بلہ. 5000 روپے کیا لے آیا؟ کتے کا بلہ خرید کے لے آیا. اب گھر والے کے جیسے انہوں نے چھوڑا اور چل دیا. نہ مارا، نہ پیٹا، نہ چاقو دکھایا، اس سے مال بھی انہوں نے چھین لیا. تو میرے محترم بزرگوں، گھر والے سے انسان ڈرتا بہت ہے. اس لیے کیا کرتا ہے؟ اس لیے وہ اپنے کیا کر دیتا ہے؟ بچوں کو نئے کپڑے بنا رہا. سب سے ڈرے، لیکن ایسے ڈرے جہاں پر ڈرنے کا حق ہے. اللہ اگر ناراض ہوتا ہو ایسی جگہ پر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت تو اس سے راضی ہو گئے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے جن لوگوں کو اس نے ناراض کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ تمام لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دے، کیونکہ دن جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، جہاں پر جو کام شریعت سے ثابت ہے، جو کام صحابہ سے ثابت ہے، جو کام سنت سے ثابت ہے، ان تمام کاموں کو ہم سب کو فالو کرنا ہے. باقی اس کے مقابلے میں چاہے جو ہوتا رہے، لیکن ہم شریعت پہ ڈٹنے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، انشاءاللہ اسی کو ہم فالو کریں گے. دوسری چیز میرے محترم بزرگوں میں عرض کر دوں کہ شب برات کے موقع پر جو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانا چاہیے نہیں چاہیے؟ اب قبرستان کے اندر کیا ہو رہا صاحب؟ لائٹیں لگا دی اور قبرستان کو سجا دیا، اور بعض جگہوں پر تو عورتیں بھی میک اپ شیک اپ کر کے کہاں جاتی ہیں؟ قبرستان جاتی ہیں. مردے بھی سوچتے یار تو کیوں مر گیا بے وجہ؟ مردے کیا سوچتے ہوں گے؟ تو بے وجہ مر گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانے. میرے محترم بزرگوں، نہ تو شب برات کے موقع پر قبرستان کو سجانا ہے، نہ مسجد کو سجانا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان عبادت جو کرے وہ اپنے گھر کے اندر کرے، مسجد میں نہیں.
آپ کے گھر کے اندر اگر اتنا موقع نہیں ہے، جگہ کم ہے، آپ گھر کے اندر عبادت کریں گے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی، تو آپ مسجد میں آ کر عبادت کر لیں، ورنہ نفلی عبادت جو ہے تمام کی تمام اپنے گھروں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت اور نوافل گھر سے پڑھ کے آیا کرتے تھے، فرض مسجد میں پڑھتے تھے، پھر واپس جا کر سنت نوافل اپنے گھر پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نوافل جو ہے یہ اپنے گھروں پر ہیں، نفلی عبادت اپنے گھروں پر ہے۔ جب انسان آپ دیکھتے ہیں، دیکھو ایک بات چھوٹی سی آپ دھیان سے سنیں، آپ یہ دیکھیں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے، جو کام ماں باپ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، بچے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو وضو کرتے دیکھتے ہیں، وہ بھی لوٹا لے کے ایسی وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے نے دیکھا کہ ماں میری نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹا سا مصلی بچھائے گا، ماں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، گھر کے اندر اپنی نفل عبادت ہم گھر میں کریں گے تو بچوں کے اندر ہمارے دینداری پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے گھر کے اندر نفل نمازیں نہیں پڑھی تو گھر ہمارے ویران ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بہتر چیز یہی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کیا کریں، اپنی نفل نمازوں کو گھر کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ باقی موقع نہیں ہے، ماحول نہیں ہے تو آپ مسجد کے اندر بھی آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں عرض کر دوں، قبرستان جانا ہے یا نہیں جانا؟ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بزرگوں، شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے قبرستان جانا ثابت ہے، دوبارہ قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ علیہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام گھر پہ لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، اہلیہ بھی اس کمرے کے اندر موجود ہے، آپ اتنی خاموشی کے ساتھ اٹھے کہ اہلیہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ جب وہ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا حضور کمرے میں نہیں ہے، جب جا کر دیکھا معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام قبرستان کے اندر ہیں۔ یعنی اتنی خاموشی، ایک مرتبہ گئے ہیں صرف، اتنی خاموشی سے گئے ہیں کہ گھر والوں کو بھی معلوم نہیں، چلے گئے۔ ہم لوگوں کا حساب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا شب برات کے موقع پر بس کافی ہے، ورنہ جمعے کا دن ہے جو انسان قبرستان جانا چاہیے۔ اور قبرستان جانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہاں پر جا کے اللہ کی یاد آئے۔ انسان قبرستان اس لیے ہے کہ انسان جائے وہاں پر جا کر دیکھے کہ بھائی تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، یہیں پر آ کر دفن ہو جانا ہے، تیرے سے یہاں پر آ کے حساب کتاب ہونا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ، قبرستان ہے یہ نہیں کہ وہاں پر جا کے چاٹ پکوڑی کھا رہا ہے اور حلوے پراٹھے کھا رہا ہے، وہاں پر جا کر خرافات کر رہا ہے۔ قبرستان اس لیے نہیں ہے، اس لیے قبرستان کو سجانا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی قبرستان ایسا ہو کہ جانے کے بعد سو لگے کہ ہاں میں قبرستان کے اندر ہوں، میلے کے اندر نہیں ہوں۔ آج تو ہم نے شب برات کے موقع پر قبرستان کو میلہ بنا رکھا پورا، ادھر لائٹیں ادھر لائٹیں، یہاں چاٹ پکوڑی والا، یہاں سبزی والا، یہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں۔ ایسے تو میرے محترم بزرگوں، جانے سے نہ جانا اچھا ہے، ایک مرتبہ جا چکے کافی ہے۔ اگر کوئی انسان پھر بھی نہیں مانتا، اس نے ٹھان لی کہ مجھے تو قبرستان جانا ہے، نہیں مولوی صاحب تم کتنے منع کر دو میں جاؤں گا، تم کتنے منع کر دو میں تو جاؤں گا قبرستان۔ جانا چاہتا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہے کہ انسان اس طریقے پر قبرستان جائے، اکیلا تنہا ہو، کسی کو ساتھ نہ لے، اپنے دوست احباب کو ساتھ نہ لے، اکیلا انسان قبرستان جائے، وہاں پر جا کے جو فاتحہ وغیرہ جو پڑھنی ہے ان کے لیے پڑھے، مردوں کے لیے دعا کرے۔ مردوں سے اپنے لیے دعا کو نہ کہے، وہ خود تمہارے انتظار میں کوئی پڑھ کے بچا کر تم اس کے آگے جا کے انتظار کرنے لگ گئے، تو مجھے دے میں تجھے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو زندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس تو مجھے دے میں تجھے دوں گا۔ مرنے والے کے ساتھ تو یہ ہے کہ تو دے دے بھائی، بس میں رکھ لوں گا، تو دے گا اور میں رکھ لوں گا۔ کوئی نہیں مانتا، جانا ہے قبرستان چلا جائے، لیکن اس طریقے پر جائے خاموشی کے ساتھ ہو، وہاں پر جا کے انسان قل ہو اللہ پڑھے، چار قل پڑھے، فاتحہ وغیرہ پڑھے اور وہاں سے استغفار پڑھ کے اپنا واپس آ جائے۔ پوری رات جاگنے کی ہمت ہو تو انسان پوری رات جا کر عبادت کرے، اگر پوری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو بہتر یہ ہے، دیکھو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ انسان یہ نہیں کہ پوری رات ہم جاگے، جو جوش کے اندر عشاء کے بعد جاگ لیے، یہاں گھوم وہاں گھوم، چائے پی، 2 بجا دیے، 3 بجے سو گئے، فجر کی نماز غائب کر دی ہم نے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان عشاء کی نماز، فجر کی نماز چھوڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، جا کر اپنے گھر پہ سو جائے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔
شب برات کے روزے کے تعلق سے میں عرض کر دوں میرے محترم بزرگوں، یہ روزہ رکھنا شب برات کا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ روزہ کوئی انسان چھوڑ دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ کسی نے نہیں رکھا تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، شب برات کا روزہ چھوڑ دیا۔ کوئی انسان رکھ لے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہر نیک عمل، ہر ایک نیکی مرنے کے بعد انسان کو کام آئے گی۔ کچھ نہیں پتا اللہ رب العزت کی یہاں پر کون سی نیکی انسان کے کام آ جائے۔ اللہ پاک کس بات کے اوپر مغفرت کر دے یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمت ہو تو انسان کو چاہیے کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ جمعے کا ہم روزہ رکھ لیں، یعنی شب برات کے اگلے دن کا بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں۔ واجب سمجھ کے نہ رکھیں، فرض سمجھ کے نہ رکھیں۔ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم خوب کثرت سے روزہ رکھیں۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو اس سے 3 دن پہلے ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں۔ اور میرے محترم بزرگ کے نئے کپڑوں کے تعلق سے ہو گیا، حلوہ مانڈا کوئی نہیں پکانا ہمیں۔ شب برات کے موقع پر رات میں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی روح گھر کے اندر آتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو مر چکا وہ مر چکا، اللہ کے پاس جا چکا، دنیا میں دوبارہ آنے کسی کو ہمت نہیں ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں نہیں آ کر دیکھے گا کہ تم نے حلوہ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ حلوے وغیرہ نہ بنائے، اچھے کھانے نہ پکائے، جیسے عام دن ہوتے ہیں ایسے ہی دن کو گزارے۔ اور چھوٹی سی چیز ایک میں یاد کر دوں میرے محترم بزرگوں، شب برات کی رات میں 6 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون کون وہ 6 لوگ ہیں؟ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شریک کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتا ہو۔ اللہ سے بھی کہتا ہے اللہ دے دے، اور جا کر مزار پہ تعویذ لٹکاتا ہے کہ اللہ بچہ دے دے۔ مانگو صرف اسی سے جو نہ ہے کہے کسی سے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ کسی مزار کے آگے سجدہ نہیں کرنا، کسی مزار پہ تعویذ نہیں لٹکانا، کسی سے تعویذ پہ یقین نہیں کرنا، صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے اس کی اللہ رب العزت اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا آدمی وہ ہے ڈاکو، جو انسان لوگوں کا مال لوٹتا ہے، کھسوٹتا ہے۔ ایک تو چور ہے، چور الگ ہے، ڈاکو الگ ہے۔ چور تو جب چوری کرتا ہے کہ انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ ڈاکو جو ہے وہ جانتے ہوئے کنڈے پہ بندوق رکھ کر اور کنپٹی پہ پستول رکھ کر انسان مال چھین لیتا ہے، اپنی زور پر طاقت کے بلبوتے پر انسان مال چھین لیتا ہے۔ اس ڈاکو کو بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے اس رات۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ شرابی، جو انسان شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، روزانہ ایک بھی دن اس کا مس نہیں ہوتا، روزانہ شراب کے اندر رہتا ہے، اس انسان کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے اس رات کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں، ایک بادشاہ نے کہا تھا ایک آدمی سے، اس کے سامنے 3 چیزیں پیش کی، شراب اور ایک خوبصورت لڑکی اور ایک قتل، کہ یا تو شراب پی لے یا اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لے یا پھر ایک بچے کا قتل کر دے۔ اس نے سوچا کہ یار قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کی جان چلی جائے گی۔ زنا کروں گا میرا بھی منہ کالا ہوگا، اس عورت کا بھی منہ کالا ہوگا، ایک کام کر لے شراب پی لے۔ یہ تھوڑا پھر بھی چھوٹا ہے، انہوں نے سمجھا، پہلے شراب پی، نشے کے اندر ہو گیا، نشے میں ہونے کے بعد پھر زنا کیا، زنا کر چکا، پھر اس نے بچے کا بھی قتل کر دیا۔ شراب ہر خطا کی جڑ ہے میرے محترم بزرگوں، شرابی کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، کہ کسی طریقے پر اس کا جو اس کی چیزیں ہیں ان سے کلستا ہو، حسد کرتا ہو، کینہ رکھتا ہو کہ اس سے کسی طریقے پر اس کا نقصان ہو جائے۔ آج کل انسان اپنے نقصان ہونے پر اتنا اس کو غم نہیں ہوتا جتنا اپنے بھائی کا، اپنا پڑوسی کا نقصان ہونے پر انسان خوش ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جو انسان اپنے دل کے اندر یہ چیزیں رکھتا ہے اس کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ پانچواں ہے میرے محترم بزرگوں، جو انسان رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے، کہ اس سے نہیں بول، بھائی سے نہیں بول، بہن سے نہیں بول رہا، اپنے والد صاحب سے نہیں بول رہا، اپنی ماں سے نہیں بول رہا، گئے ہوئے سال ہو گئے۔ جو انسان رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ رشتہ داری کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، جس نے مجھے جوڑا اس کو جوڑ دے۔ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رشتہ داری کو ختم کیا اس کو جہنم میں پھینک دے، اور جس نے رشتہ داری کو قائم کیا اس کو جنت کے اندر بھیج دے۔ اس کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرما دے۔ چھٹا اور آخری آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔
یہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر ضرور دیتے ہیں۔ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، آخرت میں ضرور ملے گی، لیکن دنیا میں ملے گی یہ کچھ اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جو والدین کی انسان نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے ایک میرٹھ شہر کا واقعہ ہے، 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو مارا تھا، اس کی اولاد نے اس کو مارا، 4 پیڑیاں گزر چکی ہیں اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہمارا بچہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمارا بچہ ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ ہم ذرا سا گردن جھکائیں، جس دن بچے نے ہمیں گالی دی ہے اس دن ہم اپنے سر کو جھکا لیں، جس دن بچہ ہم سے اونچی آواز میں بولا ہے اس دن ہم اپنے سر کو جھکا کر یہ غور کر لیں کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ انسان کہتا ہے میرے محترم بزرگوں، بڑے آ کر کے میرا بچہ سنتا نہیں ہے، میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا، میرا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ذرا سا یہ غور تو کر لے میرے بھائی کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کتنی بات مانی ہے۔ خدا کی قسم جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، یہ تو عمل دنیا کے اندر اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ جیسا ماں باپ کے ساتھ انسان سلوک کرے گا، اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کرے گی۔ آج کا دور تو وہ ہے میرے محترم بزرگوں، والدین، انسان پتہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بہت بڑی انسان کی بھول یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے ارے میرے ماں باپ نے جیسا میرے ساتھ کیا میں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ دماغ کے اندر الو نے انڈے دے رکھے ہیں۔ صاف طور پر یہ بات ہے کہ الو نے کیا کر دیے؟ الو نے اس کے دماغ کے اندر انڈے دے دیے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میرے بچے اچھا سلوک کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تب اولاد اچھا سلوک کرے گی۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر زندگی گزاری ہے، اولاد کی پاؤں دھو کر بھی پی لے گا نا، پاؤں دھو کر بھی، تب بھی اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی فرما برداری کی ہے تو میرے محترم بزرگوں اولاد فرما بردار ہونی 100% ہے۔ انسان نے اچھے سے ماں باپ کی فرما برداری کی ہے، ان کی اطاعت کی ہے، میرے محترم بزرگوں ایک نہ ایک اولاد اللہ اسے ایسی دے گا جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی، اس کے دل کو ٹھنڈا کر دے گی، اس کی خوب خدمت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا تو مجھے اس سے ملا دے، اس سے مجھے دکھا دے، اس سے ملوا دے۔ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر ایسے ایسے جانا، فلاں محلے کے اندر ایک آدمی ہے وہ قصائی تھا، گوشت کا کام کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے جا کر ملنا، وہ تمہارا جنت کے اندر ساتھی ہے۔ پر آ کر دیکھا، اس کے تحقیق کی، دکان معلوم ہوئی، آ کر دیکھا کہ کون ہے، اس کو سوچنے لگے کہ میں تو نبی ہوں، نبی تو نبی ہے، میں نبی ہوں، یہ یا تو قصائی ہے، گوشت بیچتا ہے، ایسے اس کا کون سا عمل ہے جو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا؟ اس کو چپکے سے دیکھتے رہے، گوشت بیچتا رہا۔ شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا اپنے تھیلے کے اندر رکھا، گھر پہ گیا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، اپنے شام کو گھر پہ گیا، کھانا پکایا، اپنی والد، اس کی ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی، اس سے بولا نہیں جاتا تھا۔ شام کو گھر پہ گیا، کھانا تیار کیا، پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلایا۔ آج کے دور میں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے کہاں جاتا ہے؟ بیوی کے پاس جائے گا۔ پہلے کہاں جائے گا؟ سامان باہر سے لائے گا تو پہلے ماں کے پاس نہیں جائے گا، پہلے بیوی کے پاس جائے گا۔ انہوں نے اپنی سب چیز تیار کی، تیار کرنے اپنی ماں کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ انہوں نے کھانا کھلایا، ماں کو بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر اس کو لٹا دیا۔ جب وہ اس کو لٹا رہا تھا اپنی ماں کو تو اس کی ماں نے کچھ الفاظ کہے تھے، بوڑھی تھی، کمزور تھی، آواز صاف نہیں آ سکی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا۔ آپ علیہ السلام نے بعد میں اس سے کہا کہ بھائی، بعد میں ملاقات کی، کہا کہ بھئی تم کون ہو، اس طرح کی بات ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے، پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے ان سے بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ بھئی میں نے سارا عمل دیکھا کہ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اس کے بعد تم لٹا رہے تھے، تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کوئی الفاظ کہے تھے، وہ میری سمجھ میں نہیں آئے، بتا دو کیا تھے۔ کہنے کہ جی حضرت کیا، یہ تو بوڑھی ماں ہے، ایسی ہے، دماغ چل گیا، بڑھاپے کے اندر کیا ہو گیا، بڑھاپے میں اس کا دماغ چل گیا ہے، اب یہ تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا پوائنٹ۔ بتاؤ یہ کہتی ہے، تو یوں کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جب بھی کھانا کھلاتا ہوں یہ تو یہی کہتی ہے، اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں، میں کہاں،
غریب آدمی، میں تو چھوٹا سا آدمی، میرا کوئی عمل بھی، کوئی تہجد نہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی رکعت نہیں، میں کہاں نبی کہاں، کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ سے میں نے دعا فرمائی تھی، اللہ یہ تو تیری ماں جو دعا دیتی ہے تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور میں نبی ہوں، اللہ نے بتایا کہ تو میرا ساتھی جنت کے اندر ہوگا۔ ماں کی دعا کے بعد میرے محترم بزرگوں، ماں کی خدمت پر ماں نے دعا دی، اس کی دعا کی برکت سے کیا مل رہا ہے؟ جنت میں نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے بچوں کی خدمت کر لوں گا، میرے بچے کا ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا کر کے گیا ہے تو اولاد اچھا کرے گی، ماں باپ کے ساتھ برا کیا ہے، اولاد کی تم کتنی خدمت کر لو، پڑھا لو، لکھا لو، کچھ بھی کر لو، اولاد خدمت کرنے والی میرے بھائیوں نہیں ہے۔ دوسری چیز میں عرض کر دوں، بات مستورات بھی میرے بیانات سننی ہے، میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، عورتوں سے خاص طور پر یہ کہہ دوں میرے محترم بزرگوں اور محترم خواتین، چھوٹی چھوٹی سی بات پر عورتیں اپنے بچوں کو بد دعا دیتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں، خانہ کعبہ کے امام کیسے بنے پتا ہے؟ ایک دن میں گھر پہ ان کے مہمان بچے تھے، نادانی کے اندر تھے، ایک دن مہمان گھر پر آئے اور ماں نے کھانا بنایا، انہوں نے شرارت کے اندر سالن کے اندر نمک ڈال دیا، بہت سارا کھانا خراب ہو گیا۔ مہمانوں کے سامنے رکھا تو ساری کیا ہو گئی، پھر ایک دم تھوڑی شرمندگی پیش آئی، پتہ چلا کہ اس نے حرکت کی ہے۔ ان کی ماں نے کیا کہا غصے کے اندر آ کے کہ جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا، آج وہ خانہ کعبہ کے امام ہے۔ بد دعا بھی ایسی ہو، یہ نہیں کہ اللہ تجھے موت دے دے، بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے قبولیت کا کہ فوراً موت آ جاتی ہے، اللہ دعا قبول کر لے فوراً موت، اس لیے اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دے۔ اور چھوٹی سی سب سے آخری چیز میں عرض کر دوں، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر آپ بہت ساری چیز دیکھیں گے، اس طرح کے شب برات کے اندر اتنی نفل پڑھنی چاہیے، شب برات کے اندر 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، اور جو ہے فلاں پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں یہ سورت، اتنی میں ایک کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے روزانہ کی عبادت ہے ایسی شب برات کی عبادت ہے۔ شب برات کے نام سے کوئی نفل نہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ایک پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری میں 10 بار قل هو اللہ بار، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے روزانہ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھیں گے شب برات کے موقع پر بھی، اور اس پہ اتنا خیال ہم یہ کر لیں کہ اپنی عبادت کو بڑھا دیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ اور میرے محترم صلاۃ التسبیح کے تعلق سے میں عرض کرتا لیکن معذرت چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، اپنی عبادت کو بڑھائیں، تہجد میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں، دعا کے اہتمام میں، لیکن شب برات کی نیت سے کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ جیسے روزانہ نماز پڑھتے آئے ہیں ایسے ہی اس رات کے اندر بھی نماز پڑھیں گے، ایسے ہی اس رات کے اندر بھی عبادت کریں گے، ان بہکانے والوں کے بہکائے میں آ کر اپنی نماز کو خراب نہ کریں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، جہاں پر بھی علماء ہیں ان سے اپنا رابطہ رکھیں، ان کے فون نمبر اپنے موبائلوں کے اندر رکھیں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً سیدھا اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے محلے کے مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے ہم رابطہ کریں، ان سے ضرور معلوم کریں، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ اللہ دیکھیں، جب انسان کوئی غصے کے اندر ہوتا ہے تو اس موقع پر، اس وقت پر انسان کو اس سے، جب انسان غصے میں ہو تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دکھ رہا ہے کہ سامنے والا کا غصے کے اندر ہے تو ہم خاموش ہو جائیں، جب اس کا غصہ ختم ہو جائے جب اس سے بات چیت کرنا ہم شروع کریں۔ اسی کے تعلق سے میں عرض کر دوں، ایک امام صاحب تھے، امام صاحب مسجد کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، 3 آدمی ایسے جن کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرمائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے۔ امام صاحب نے بیان کرنا شروع کیا، ایک وہ ہے جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو، تیسرا وہ، اتنا کہا تھا ایک ساتھ بیچ میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ امام صاحب ذرا ایک منٹ میری بات سن لو، میری ایک منٹ بات سن لو، بیان بیچ میں رکا دیا۔ امام صاحب نے کہا بھائی بیٹھ جا تھوڑی دیر بیٹھ جا، بیان پورا ہو جائے پھر بات بتا دینا اپنی۔ اسے پتہ نہیں کیا کہنا تھا بیچارے کو، اس نے کہا کہ پھر امام صاحب نے اسے بٹھایا، پھر دوبارہ شروع کیا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو، اتنا کہا تھا وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب میری بات سن لو ایک منٹ ذرا بس۔ امام صاحب نے کہا بھائی رک جا بھائی، بات بیان تو کرنے دے، تو بات بعد میں بتا دینا۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، امام صاحب نے پھر شروع کیا، بھائی 3 آدمی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ جو زنا کرتا ہو، تیسرا کہا تھا وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب بولا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں۔ تیسرا کون جائے گا؟ بیان ہی نہیں کرنے دے رہا، تیسرا یہ ہے جہنم میں جائے گا۔
ایسا تو نہیں ہے، خیر اللہ جانتا ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا.